محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز برادران طریقت، میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک پانے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ہم میں کتنے تھے جو اب ہم میں نہیں ہیں؟ گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، اب ان دنوں میں ہمارے ساتھ ان کی کمی، ان کی غیر حاضری بڑی محسوس ہو رہی ہے، کھل رہی ہے۔ لہذا ہمیں پروردگار نے اور ایک موقع دیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو تھے وہ بدقسمت تھے، ہم خوش قسمت ہیں نہیں۔ وہ کریم دینے والا مولا ہے، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ کمی نہیں ہے کہ ہم نے ایک رمضان زیادہ پا لیا ان سے تو ہمارے مقام بلند ہو گیا ہے، انہوں نے ایک رمضان کم پا لیے، انہوں نے ایک رمضان کو کم دیکھا، تو کسے معلوم کہ کس کو کتنا ثواب دے رہا ہے وہ۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ بھیا دنوں پر تعداد پہ کچھ موقوف نہیں ہے، سارا دار و مدار ان کی مرضی پہ ہے، ان کی مرضی پہ ہے۔ تو ان کی مرضی کو دیکھیں کہ وہ جس کو جتنا دے دیں، کتنا دیتے ہیں ان کو معلوم، ان کا خزانہ ہے، وہ دینے والے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام پیر بھائیوں کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ مولا ان مزدوروں کو ان کی مزدوری پوری، ان کی مزدوری پانے کے بعد کی خوشیاں انہیں عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ روزوں کی جزا میں، مولا نے کہا کہ میں روزے میرے لیے ہیں، میں روزوں کی جزا دوں گا، پھر روزے میرے لیے ہیں، میں ہی روزوں کی جزا بنوں گا۔ تو میرے پیر بھائیوں کو، ہم تمام کو ہماری اس جزا میں جو ہے مولا ہمارے ہو جائیں، مولا ہمارے ہو جائیں، ہمیں اپنا لیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اگر امت محمدی کی مغفرت، یعنی ان کو بچانا نہیں ہوتا، اللہ کا اگر ان کی مغفرت نہیں کرنی ہوتی تو دو چیزیں مولا نہیں دیتے، ایک سورہ اخلاص اور رمضان المبارک۔ یہ دو چیزیں جب مل گئیں تو سمجھو کہ یقین ہے کہ جو ہے ان کی مغفرت ہو ہی جائے گی انشاءاللہ المستعان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو ایک ایسی نعمت دی، 5 چیزیں ایسی دیں جو دوسری امتوں کو نہیں ملی۔ میری امت کو 5 چیزیں ایسی ملی جو دوسری امتوں کو نہیں ملی۔ آپ کی امت کو ہر چیز ہی عجب ملی ماشاءاللہ۔ میرے آقا کی امت کو سب سے بڑی نعمت کیا ملی؟ آقا ملے، وہ دوسری امت کہاں ملے؟ میرے آقا کی امت کی سب سے بڑی نعمت میرے آقا مل گئے، یہ ان کے غلام، اور ان کے آقا کون؟ کملی والے آقا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں بعض چیزیں ہیں جو ان کو بھی ملی، ہم کو بھی ملی، کی امتوں کو بھی ملتی تھی، ہم کو بھی ملی۔ تو یہ ایسی چیزیں 5 چیزیں
جو دوسری امت کو نہیں ملی ہم کو میری امت کو ملی۔ کہا کہ کیا ہے اس میں، کہ پہلے ہے کہ رمضان المبارک کی رات جب آتی ہے، پہلی رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میری امت کی طرف، مولا میری امت کو دیکھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سب نظر کا ہی معاملہ ہے، نظر کرم کر دو۔ تیری ایک نظر ہی کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک نظر کر دو میرے مالک۔ تو جب بندوں کو دیکھتے ہیں، ایک بار جب اللہ بندے کو دیکھ دیتا ہے تو پھر اس پہ عذاب نہیں کرتا، اس سے نفرت نہیں کرتا۔ کون فرماتے ہیں؟ میرے آقا، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار جب اپنے بندے کو دیکھ دیتا ہے مولا، ان کی نظر جس پہ پڑ جائے آفت اس پہ آ کیسے سکتی ہے؟ تو لہذا ان کو پہلی رات جب ہوتی ہے، یعنی گزشتہ رات جو ہے نا، مولا پہلے دیکھتے ہیں اور پھر نظر پڑ جاتی ہے۔ دوسرا جو ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی منہ کی خوشبو شام کے وقت پہ جو ہوتی ہے، یہ روزہ داروں کی، ان کے منہ کی خوشبو، تمہیں کیوں نیچے بیٹھ گئے بدبیر؟ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ بخار ہے مجھ کو، ٹھنڈ بج رہی ہے، اچھا تو بیٹھو، تو شال دے دو ان کو۔ روزداروں کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک جو ہے مشک و عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ میری امت کے روزدار جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کے منہ کی خوشبو، روزداروں کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ یہ روزدار کے لیے ایک روزہ تم رکھ رہے ہیں، کیا کیا کام ہو رہے ہیں زیادہ کی ہے، صبح سے شام ہو گیا روزہ ختم، کیا کیا کرم ہے۔ بہانہ ڈھونڈتے ہیں وہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے، کچھ ایک عنوان بنائیں میرے بندے کو عطا کر دیں، کچھ عنوان بنائے، بے عنوان بھی دیا، عنوان بنا کے بھی دے رہا، دینا ہی ان کا کام ہے، ان کا کام دینا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس کے منہ کی خوشبو پیاری ہو گئی، جسے دیکھ لیا اس کو معاف کر دیا، پھر اسے کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کو کبھی دور نہیں کرے گا۔ فرشتوں کو کہا کہ تم ضرور اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاؤ، جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاؤ۔ 3 کام ہو گئے، پھر چوتھا گئے جنت کو حکم دیتے مولا، جنت تیار ہو جا، جنت ریڈی ہو جاؤ، جنت کو حکم دیتے ہیں کہ جو ہے جنت مستعد ہو جا، تیار ہو جا، کہ میرے دیوانے بندے، میرے چاہنے والے بندے دنیا سے تھک کر جو ہے آ رہے ہیں، وہ آنے کے بعد یہاں آرام کریں گے، دیکھ پورا انتظام کرو، سمر جاؤ، بن جاؤ۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ جنت کو حکم ہو رہا ہے۔ ایک روزے کی کیا فضیلت ہے دیکھیے گا۔ تب یہ رکھتے وقت پہ یہ سب باتوں کو ذہن میں رکھو، ان چیزوں پر اگر توجہ ہو تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ، ورنہ قدر ہی نہیں ہے تو صبح بھوکے کھا لیے، پھر شام کو پھر آگے وہ ختم نہیں، اس کا نام نہیں۔ اتنے کرنے والے مولا کو یاد کرتے رہو روزے میں، سارا روزہ جو ہے کیسے کریم ہے نا مولا آپ نے ہم پہ بوجھ نہیں ڈالا، آپ نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، تکلیف نہیں دی، یہ یاد رکھو ہمیشہ۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر روزے 24 گھنٹے کے لگا دیتے تو کیا کرتے تھے آپ؟ صدقہ ہے میرے آقا کملی والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے صدقے میں مولا نے آسانی کر دی، ہر چیز کو آسان کر دیا ہمارے لیے۔ تو وہ یہی اوقات، رات میں آپ اسی وقت پہ کھاتے، 8 بجے کھا کے ختم کرتے، صبح ناشتہ وہی 8-10 بجے کھاتے آپ۔ ہاں بس ایک آزادی کی خوشی رہتی کہ اب جائے کھا سکتے ہیں بول کے۔ اب لاک جب لگا قید روزے کا لاک ڈاؤن، اس میں جو بولے نہیں کھانا، سب تم جو ہے رک جاؤ، وقت نہیں ہے، مولا اس سے بڑھ گئی، جتنا وقت تم بغیر کھائے رہتے اتنا وقت ہی ہے، وہ بس ٹرن کر دیا، صبح کا شام میں، شام میں صبح میں، بس کھاؤ۔
اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو ہے سب سے زیادہ اگر فوڈ کارپوریشن کو کام رہتا ہے تو کب رمضان کے مہینے میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا FCI ایک ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ، وہاں کیا ہے خالی کھانے کا موقع تو پورا اناج وغیرہ دیکھتے. تو یہ ہمارے پاس فوڈ کارپوریشن کو کام کب رہتا ہے کہ یہ رمضان المبارک میں جہاں دسترخوان بڑے کمزور ہوتے، رمضان شروع ہوتی پہلوان بن جاتے دسترخوان، وہ آ گیا. اور آپ لوگ دیکھیے کہ میری عمر میں کسی دستر کو میں اتنا برکت والا دیکھا نہیں جتنا افطار کا برکت دستر. تھوڑی سی رقم میں انتظام زیادہ ہوتا اور ہر دستر بچ جاتا. کسی کے گھر میں پورا افطار کا اگر ختم ہو گیا تو مجھے بتائیے آپ. کسی کے گھر میں نہیں بتا سکتے آپ، تونگر کے گھر میں نہیں بتا سکتے، غریب کے گھر میں نہیں بتا سکتے، فقیر کے گھر میں نہیں بتا سکتے. فقیروں کی تھیلیوں میں بھر کے رہتا ہے افطار. کسی کا یہ صدقہ ہے میرے مولا کا. تو خیر، تو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جنت تو سمر جا، میرے بندے آنے والے. جنت مانگنے والے اس مولا پہ قربان ہو جا جو مولا جنت کو تیرے لیے تیار کر رہا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے جنت میں مانگ رہا ہوں، مگر یہ بھی سوچ کے جو ہے جنت کوئی تیار کر رہا ہے تیرے لیے، جنت کو جو ہے آراستہ کر رہا ہے تیرے لیے. صدقے جا، روزے میں جو ہے اگر قربان ہونا تو اللہ پہ قربان ہوتے رہو. کیسا کرم، کیسے کریم مولا ہیں، کیسے کیسے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، کیسے کیسے بنانا چاہتے ہیں. تو چوتھی بات ہوئی. پانچویں بات یہ کہ جو ہے جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پھر ان کی طرف دیکھے گا اور ان کی مزدوری ان کو دے دے گا، ان کی جزا دے دے گا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. ذکر کر لیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا غفور، استغفرک یا غفور، استغفرک یا غفور، استغفرک یا غفور. یا غفور جب بولیں گے تو اپنے گناہوں کو یاد کرو، مولا سے بھیک مانگو کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. استغفرک یا غفور، استغفرک یا غفور، استغفرک یا غفور، استغفرک یا غفور، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم الغفور رؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی البارث الرشید الصبور واتوب الیہ. یا اللہ 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 یا غفور 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 یا غفور
یا غفور بولتے ہوتے ان منا میرے مولا آپ غفور ہیں میرے مالک، آپ ہمیں معاف کرنے والے، معاف کر دو میرے مالک، یہ آپ کا مہینہ ہے مالک، ہم آپ کے بندے ہیں مالک، معاف کرنا آپ کا کام ہے مالک، اگر بچ جائیں تو مالک آپ خوش ہو جائیں گے مالک، ہمیں معاف کر دیجئے مالک۔ یہ حکمتیں ہیں گناہ گاروں، ہمارے والد فرماتے ہیں، آپ کے پیر و مرشد، ہمارے پیر و مرشد، آپ کے والد، ہمارے والد، یہ حکمتیں ہیں گناہ گاروں، کریم کو تم قریب کر لو، کریم بولو رحیم بولو غفور بولو سنا کریں گے، کریم بولو رحیم بولو غفور بولو سنا کریں گے۔ اللہم لکا سمت و بکا آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت فتقبل منی، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا ہمارے روزوں کو قبول فرما، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا کرونا کے وبا کو دور کر دے، مولا کرونا کو دور کر دے، کرونا کو دور کر دے مالک، اس وبا نے ہمیں اپنوں سے دور کیا ہے میرے مالک، مولا اس کو دور کر دے میرے مالک، مالک میرے تمام میرے بھائیوں کو، میرے پیر بھائیوں کو ہم سے قریب کر دے میرے مالک، مولا ان تمام کو اس وبا سے بچا مالک، اس مصیبت سے بچا مالک، اس مصیبت سے بچا، تمام مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچا، عالم اسلام اس مصیبت سے بچا میرے مالک، دنیا سے اس کرونا کو ختم کر دے، دنیا کو اس کرونا سے ختم کر دے میرے، دنیا کو اس وبا کو سے دنیا سے اس وبا کو دور کر دے میرے مالک، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارا ہو جا، مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما میرے مولا، تیری ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں روزہ ہم نہیں رکھ سکتے مالک، آپ نے رکھوا لیا ہے، قبول بھی کر لیجئے مالک، جب رکھوا لیا ہے تو قبول کر لے مالک، تیرا جاتا کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔